الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 284 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، تو جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس سب کا مالک ہے۔ تو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے ظاہر کرو تو بھی، چھپاؤ تو بھی، اللہ رب العالمین تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اس آیت مبارکہ میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ان کے معنی ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للہ کے شروع میں جو لام ہے یہ لام تملیک کا ہے، یعنی ملکیت کا فائدہ دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، سب کا اللہ رب العالمین مالک ہے۔ اور یہاں تو لفظوں میں صرف اتنا بیان فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی ملکیت میں ہے، حالانکہ آسمانوں زمینوں کے علاوہ اور جتنے جہان ہیں سارے جہانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ تو سارے جہانوں میں ساری چیزوں کا مالک جب اللہ ہی ہے تو صرف آسمانوں زمینوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ چیزیں، زمین بھی ہمارے مشاہدہ میں ہے، آسمان بھی ہمارے مشاہدہ میں ہے، تو ہمارے مشاہدہ کے اعتبار سے یہ عبارت ذکر کی گئی، ورنہ اس کی ملکیت انہی دو چیزوں کے اندر جو ہے وہ مختص نہیں ہے اور انہی کے اندر بس نہیں ہے۔ اس کی ملکیت سارے جہانوں میں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو لام تاکید کا، تملیک کا اور آسمانوں زمینوں کا ذکر صرف ہمارے مشاہدہ کے طور پر، معنی یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، کہ اگر تم ظاہر کرو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہاں ما سے مراد بری چیزیں ہیں اور انفس سے مراد دل ہیں، یعنی جو برائی کے ارادے، برے خیالات، بری خصلتیں، برے تصورات تمہارے دلوں میں ہیں وہ تم ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یاد رکھیں کہ دل میں جو بری چیزیں ہوتی ہیں وہ قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، مثلا نفاق ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، بے جا تعصب ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں اندھا ہو جانا ہوتا ہے، شہادت کو چھپانا ہوتا ہے، غرور ہے، بے جا غصہ ہے۔ اسی طرح جو اچھی خصلتیں ہونی چاہیے ان کا نہ ہونا، مثلا توکل ہونا چاہیے تو ترک توکل ہے، صبر ہونا چاہیے تو بے صبری ہے، اسی طرح حسد ہے، کینہ ہے، یہ دلی بیماریاں ہیں جو ماں سے مراد ہیں۔ تو فرمایا جو کچھ بھی تمہارے دلوں میں ہے اللہ ان کے بارے میں تم سے حساب لے گا۔
یہاں یحاسبکم بہ اللہ، محاسبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اس محاسبہ سے مراد کیا ہے؟ یا تو اس محاسبہ سے مراد یہ ہے وہ حساب لے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں ان بیماریوں کی سزا دے گا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں ان بیماریوں کی خبر دے گا۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان بیماریوں کی سزا دے گا یہ معنی تو ظاہر ہے، اور ان بیماریوں کے خبر دے گا، سزا نہیں دے گا، یہ معنی اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن مومن کو جو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ مالک کریم ان صغیرہ گناہوں کی بندے کو خبر دے گا، بندے کے سامنے کرے گا، بندہ ان کا اقرار بھی کرے گا، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو معاف بھی فرما دے گا، سزا نہیں دے گا۔ تو یہ حساب لینا، اس کی نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف فرمائی کہ اللہ ان کا حساب لے گا، حالانکہ براہ راست اللہ رب العالمین ان کا حساب نہیں لیتا۔ اللہ رب العالمین نے حساب لینے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، تو حقیقتاً تو فرشتے بندے کا نامہ اعمال پرکھیں گے، نیکیوں کے رجسٹر اس کے سامنے کریں گے، برائیوں کے رجسٹر بھی سامنے کریں گے یہ سارے مدبرات امر فرشتے ہی، لیکن نسبت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف کی اس واسطے کہ فرشتے جو حساب لیتے ہیں وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے لیتے ہیں، تو سبب چونکہ حکم الہی ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اس حساب لینے کی نسبت کر دی۔ اسی سے آپ یہ مفہوم اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام اللہ رب العالمین کے فرشتے کرتے ہیں لیکن اس کام کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح باقی محبوبان خدا، انبیاء، اولیاء، ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کام کی نسبت بھی اللہ رب العالمین کی طرف کر دی جاتی ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل کا استخراج فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ کائنات کی جو شے بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان ساری مخلوقات کا خالق بھی اللہ ہے اور سب کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس مخلوق میں سے کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کی ملکیت میں نہ ہو، وہ شے مادی ہو یا غیر مادی ہو، ہمارے مشاہدہ میں آنے والی ہو یا نہ آنے والی ہو، ہمارے معلومات میں ہو یا ہمیں اس کا علم نہ ہو، جو شے بھی ہے یا ہو سکتی ہے سب اللہ رب العالمین کی ملکیت میں ہیں۔ اور اختصاص کے ساتھ زمین و آسمان کا ذکر صرف ہمارے مشاہدہ کے لیے ہے کہ ہم انہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، باقی چیزیں ہمارے مشاہدہ میں آتی نہیں، مالک ان کا بھی رب العالمین ہی ہے۔ اور یہ مخلوقات کتنی ہیں اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ مدثر کی 31 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے رب کی لشکروں کی تعداد کتنی ہے اسے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو مخلوقات کتنی ہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، باہر صورت جو بھی مخلوق ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ملکیت میں ہے۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر شے کا مالک حقیقی تو اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے عارضی اور مجازی طور پر بندوں کو بھی مالک بنایا ہوا ہے۔ مثلا کوئی زمین ہوتی ہے تو اس زمین کے بارے میں کہتے ہیں یہ فلاں بندے کی زمین ہے، یہ فلاں کی زمین ہے۔ گھر ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے۔ ملک ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ فلاں کا ملک ہے، یہ فلاں کی بادشاہت ہے۔ اسی طرح بندہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے مجازی طور پر، جس طرح قرآن مجید میں اس کے بہت سارے استعمالات ہیں۔ مثلا سورہ حجرات کی 15ویں آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے
اور پھر اس میں شک نہیں کیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ تو بندوں کو اپنی جان کا مالک کہا گیا، بندوں کو اپنے مال کا مالک کہا گیا۔ تو یہ جو ملکیت ہوتی ہے بندوں کی زمین پر، مکان پر، اپنی جان پر، اپنے مال پر، یہ ملکیت مجازی ہوتی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ ان چیزوں کا بھی حقیقتاً مالک اللہ ہی ہے، لیکن بندوں کو اس کی عطا سے ملکیت ان چیزوں کی ملتی ہے۔ یہ فرق کرنا لازمی ہے کہ اللہ مالک ہوتا ہے، وہ بذات خود مالک ہوتا ہے، اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں، اور بندہ مالک ہوتا ہے، وہ اللہ کے بنانے سے مالک ہوتا ہے، اللہ کے عطا کرنے سے مالک ہوتا ہے۔ جب یہ فرق سمجھ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی محبوب ہوتے ہیں، ان محبوبان خدا میں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ اس کی نوازشات سے، اس کے فضل سے، اس کی عطا سے صفات جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہی ہوتی ہیں، ذاتی نہیں ہوتی۔ ذاتی صفتیں اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں۔ یہ فرق مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلا سرکار یا باقی انبیاء و رسل و اولیاء وہ جو جانتے ہیں پوشیدہ چیزوں کے بارے میں، غیوبات کے بارے میں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا اپنا علم ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں۔ اسی طرح یہ قدرت و اختیار رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے، اور اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اس کو کسی نے یہ قدرت دی نہیں ہے۔ تو یہ ہر جگہ پر فرق رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جو تم دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ رب العالمین اس کا حساب لے گا۔ تو حساب و کتاب اور حشر و نشر یہ برحق ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے حساب لے گا، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ نیکوں کو ان کی نیکی کی بہترین جزا دے گا، نافرمانوں کو ان کے گناہوں پر سزا دے گا۔ یہ حساب و کتاب کا جو عقیدہ ہے یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے اور قطعی عقیدہ ہے۔ اگر اس کا کوئی بندہ منکر ہے تو وہ بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث مقدسہ کا منکر ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے حساب و کتاب پر ایمان رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اور حساب و کتاب قیامت والے دن جو ہوگا وہ کس طرح ہوگا؟ بنیادی طور پر دو طرح کا حساب ہوگا۔ ایک حساب وہ ہوگا جس کو محاسبہ یسیر کہا جاتا ہے، اور دوسرا حساب وہ ہوگا جس کو محاسبہ عسیر، عین کے ساتھ عسیر کہا جاتا ہے۔ محاسبہ یسیر یعنی آسان حساب، یہ اس طرح ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان کے جرائم ان کے سامنے کرے گا، اور بندوں کو ان کے جرائم کی، ان کے گناہوں کی خبر دے گا، اور مومن ہانپتے کانپتے ہوئے اقرار کر لے گا کہ یہ میرے واقعی گناہ ہیں۔ اور جب وہ اپنے صغیرہ گناہوں کو سامنے دیکھے گا تو ان کا اقرار کرتے ہوئے دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، اور یہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں، سامنے ہیں، ان پر بھی پکڑ ہوگی تو کیا بنے گا، ابھی تو میرے کبیرہ گناہ بھی باقی ہیں۔ وہ ان کے بارے میں ڈر رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس خوف زدہ اپنے بندے سے یہ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تجھے رسوا نہیں کیا اور تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، اب اپنے فضل و کرم سے تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ یہ حساب یسیر ہوگا، یعنی ان گناہوں پر مواخذہ نہیں ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ گناہوں کا اعتراف کروا کے ان کی خبر دے کر ان پر معافی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سورہ انشقاق میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس سے عنقریب آسان طریقے سے حساب لیا جائے گا، اور وہ اللہ کی معافی کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف جب پلٹے گا تو وہ خوشی خوشی سے پلٹے گا۔ تو یہ یحاسب حسابا یسیرا آسان حساب ہے۔ اسی آسان حساب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں بیان فرمایا ان اللہ تعالیٰ
یدن المؤمن فیضع علیہ کتفہ و سترہ من الناس، کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن ایک بندہ مومن کو اپنے قریب کرے گا، اس پر اپنا سایہ رحمت فرما دے گا اور اسے لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ کر لے گا۔ وَيُكَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، اور اس بندے کے سامنے اس کے سارے گناہ کرے گا، وہ اپنے گناہوں کا بندہ اعتراف بھی کر لے گا۔ ہوگا یہ کہ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، اللہ رب العالمین فرمائے گا فلاں گناہ کو پہچانتا ہے، فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ فَيَقُولُ نعم اے رب، وہ بندہ کہے گا ہاں میرے رب مجھے یہ سارے گناہ یاد ہیں، میں پہچانتا ہوں۔ حتی اذا قررہ بذنوبہ ورعا فی نفسہ انہ قد ہلک، جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور دل میں یہ خیال بھی کر لے گا کہ وہ تو تباہ ہو ہی گیا، اب بربادی اس کے سامنے ہے، جب وہ اس کو اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہوگی تو قالا، اللہ رب العالمین اسے ارشاد فرمائے گا فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، کہ میں نے دنیا میں تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے اور آج سارے گناہوں کی معافی عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا ثم یعطی کتاب حسناتہ بیمینہ، پھر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے نیکیوں والا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا، یہ حساب یسیر کی مثال۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، جو کافر اور منافق ہوگا، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اللہ رب العالمین اسے مخلوق کے سامنے کھڑا کرے گا کہ، اور پھر فرمائے گا مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے کہ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، انہیں مخلوق کے سامنے کافر و منافقوں کو کھڑا کر کے فرمائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو جھٹلایا، خبردار ظالموں پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو۔ تو حساب یسیر کی آپ نے مثال سماعت فرمائی، اور جو سخت حساب ہوگا، حساب عسیر، وہ یہ ہوگا کہ بندہ نافرمان کو، جو عادی نافرمان ہے، کافر ہے، عادی فاسق و فاجر ہے، اسے اس کے گناہوں، نافرمانیوں، کفر اور فسق اور سرکشی کا سخت ترین بدلہ عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ یہ محاسبہ کافروں سے ہوگا، فاسقوں سے ہوگا، ظالموں سے ہوگا، نافرمانوں سے ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس سخت حساب کے بارے میں سورہ فرقان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، وہ دن کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، اس دن ظالم اپنا ہاتھ چبائے گا افسوس سے کہ ہائے کسی طرح میں نے رسول کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھا ہوتا۔ نیز سورہ مدثر میں مالک کریم ارشاد فرماتا ہے فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا، ان پر وہ آسان نہیں ہوگا۔ تو کفار پر، منافقین پر اور عادی مجرموں پر یہ محاسبہ عسیر ہوگا، اور اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان پر بھی محاسبہ ہوگا، لیکن وہ محاسبہ یسیر ہوگا۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رہے، ایک باریک سا نقطہ اور فرق دونوں حسابوں میں، دونوں قسم کے محاسبوں میں ذہن نشین رکھیں کہ جب محاسبہ عسیر ہوتا ہے، سخت محاسبہ ہوتا ہے، تو اس میں مواخذہ بھی ہوتا ہے، یعنی پکڑ بھی ہوتی ہے، عذاب بھی ہوتا ہے۔ اور آپ محاسبہ عسیر کہہ لیں یا مواخذہ کر لیں، یہ دونوں ایک ہی کیفیت کے دو نام ہیں۔ اور جو حساب یسیر ہوتا ہے اس میں صرف گناہوں کی خبر دے کر معاف کر دیا جاتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ تو محاسبہ یسیر میں مواخذہ نہیں ہے، جبکہ محاسبہ عسیر میں مواخذہ بھی ہوتا ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین حساب تو لے گا، کسی کا آسان لے گا، کسی کا سخت حساب لے گا، اور وہ مالک ہے
جس طرح دنیا کا مالک ہے اسی طرح روز جزا کا بھی وہ مالک ہے، اور وہ قادر بھی ہے، وہ چاہے تو صغیرہ گناہ پر بھی مواخذہ فرما لے اور وہ چاہے تو کبیرہ گناہ کو بھی معاف فرما دے۔ اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے، وہ جیسے چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کرے۔ البتہ اس نے یہ خود ارشاد فرما رکھا ہے کہ وہ کفر و شرک کو نہیں بخشے گا، باقی جس گناہ کو چاہے وہ بخش دے گا۔ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ وہ شرک کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے وہ بخش دیتا ہے۔ تو یہ اس کی اپنی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ کس گناہ پر حساب یسیر فرماتا ہے اور کس گناہ کا حساب اسیر لیتا ہے۔ بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر گناہ کو بڑا ہی گناہ سمجھے اور اللہ رب العالمین کے محاسبہ سے ڈرتا رہے۔ پھر اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو دل میں جو ہوتا ہے اس کے مختلف درجات ہوتے ہیں، کس کا اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ دل میں جو چیز ہوتی ہے، جو تصورات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو ہوتا ہے کہ دل میں کوئی چیز آئی اور وہ چلی گئی، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ دل میں کوئی چیز آئی اور دل اس کی طرف متوجہ بھی ہوا اور دل نے اس کے بارے میں کچھ سوچ و بچار بھی کی۔ تیسری یہ ہے کہ وہ چیز دل میں آتی ہے، بار بار دل اس کی طرف خیال کرتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ دل صرف خیال ہی نہیں کرتا، پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کی بندہ منصوبہ سازی کرتا ہے، سوچتا ہے اس کے بارے میں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ جو دل میں خیال آیا اور بندے نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے یہ کام، اس کو عزم کہتے ہیں۔ اور یہ جو عزم ہوتا ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اس سے پہلے جتنے تصورات دل میں آتے ہیں ان پر حساب اور محاسبہ نہیں ہوتا، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ اس کو خاطر کہتے ہیں، حدیث نفس کہتے ہیں، اس کو وہم کہہ دیں، حاجز کہہ دیں، وسوسہ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں۔ جب تک دل میں آنے والے خیالات پر بندہ عزم نہ کر لے، پختہ انہیں کرنے کا ارادہ نہ کر لے، اس وقت تک اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ اور جب اس آنے والے خیال کو عملی جامہ پہنانے کا بندہ پختہ ارادہ کر لے، عزم کر لے، تو اس پر پھر مواخذہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی برائی کرنے کا عزم کر لیا تو بے شک اس نے برائی کی نہیں، لیکن عزم گناہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے اور اس پر بھی مواخذہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر صرف ویسے برائی کا یا برا خیال آ گیا تو وہ نہ گناہ ہے نہ اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ وسوسے ہیں، ان پر بندے کو اختیار نہیں ہوتا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ یغفر لامتی اما حدثت به انفسها ما لم تتکلم به او تعمل به او کما قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العالمین میری امت کے وسوسوں کو معاف فرما دے گا جب تک وہ اس کا منہ سے اظہار نہ کریں۔ یعنی وسوسہ آیا، دل میں ہی خیال آیا، اس کو معاف کر دے گا، لیکن جب اس وسوسے کا بندے نے تلفظ کر لیا، لفظوں میں بیان کر دیا، تو اب یہ اس کا عمل ہو گیا اور عمل پر گرفت ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب تک وہ اپنے منہ سے اس کا اظہار نہ کریں یا اس کے مطابق عمل نہ کریں، اس وقت تک وسوسے معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ بقرہ کی 225 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ جو بے ارادہ طور پر تمہاری زبان سے قسمیں نکل جاتی ہیں ان پر گرفت نہیں ہوتی، گرفت ان پر ہوتی ہے جو تمہارے دل نے پکا ارادہ کر کے وہ قسم اٹھائی ہے۔ تو دل کا جو عزم ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے اور اس پر گناہ بھی ہوتا ہے اگر گناہ کا وہ خیال آئے۔ اسی طرح جب یہ آپ نے سماعت فرما لیا کہ
عزم گناہ بھی گناہ ہے۔ تو اسی سے یہ بھی مسئلہ ذہن نشین ہو رہنا چاہیے کہ عزم کفر بھی کفر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ بعض عملی احکام ایسے ہیں کہ اگر بندہ دل میں صرف ارادہ کر لے، جب تک اس کا زبان سے تلفظ نہیں کرے گا اس وقت تک شریعت کا حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ مثلا اگر کوئی بندہ دل میں اپنے گھریلو حالات سے تنگ ہے اور دل میں ارادہ ہے کہ طلاق دے دینی ہے، لیکن جب تک تلفظ نہیں کرے گا اس وقت تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی خیال آیا کہ یہ برا کام کرنا ہے، تو جب تک وہ برا کام کر نہیں لیتا اس وقت تک اس پر گناہ نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ ہے کہ دل کے جو وسوسے ہیں، عام خیالات ہیں، ان پر پکڑ نہیں ہوتی، اور پکا ارادہ کر لے خاص طور پر گناہ کا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا تو اس پر پکڑ ہے۔ لیکن دوسرے بندوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، مثلا لین دین کے معاملات، بیوی کے ساتھ طلاق کے معاملات، وہ صرف عزم پر بھی واقع نہیں ہوتے بلکہ وہ تلفظ پر ہی واقع ہوتے ہیں۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے اللہ رب العالمین کے حساب لینے کا ایک انداز یہ بھی بیان فرمایا کہ قیامت والے دن جب حساب کا دن ہوگا تو اللہ کریم 70,000 سرکار کی امت کے بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں، اور ان 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 میں سے ہر بندے کے ساتھ 70,000 اور بھی ہوں گے جنہیں بلا حساب جنت دے دی جائے گی۔ یہ جب سارے جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق 3 لپ بھر کے جنت میں بلا حساب داخل فرما دے گا۔ اور بندوں کے لپ تو ظاہر ہے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اس طرح لپ بری ادھر داخل کر دیا، اللہ رب العالمین تو اس طرح کے ہاتھوں سے پاک ہے، وہ جس طرح اس کی شان ہے وہ 3 لپ بھر کر بلا حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور اس کے لپ کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان میں کتنے لوگ آئیں گے، ان کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو 3 لپ بھریں گے مالک کریم بھر کے جنت میں داخل فرمائے گا، ان میں پہلی دفعہ جو داخل ہونے والے ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو خود بھی کامل ہیں اور دوسروں کو بھی وہ مکمل فرمایا کرتے ہیں، یعنی وہ شیوخ طریقت، وہ ہادی، وہ رہنما جو خود بھی سیدھی راہ پر ہیں اور دوسروں کو بھی سیدھی راہ پر لگاتے ہیں۔ دوسرے لپ میں وہ داخل ہوں گے جو خود کامل ہوں گے، اور دوسروں کو مکمل کرنا یہ ان کی منصبی ذمہ داری نہیں ہوگا۔ اور تیسرے لپ میں اللہ رب العالمین کے باقی محبوب بندے ہوں گے جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ اور یہ جتنے درجات ہیں ان میں سے سب سے بہترین جو شعبہ ہے وہ تو ظاہر اہل تصوف کا ہے، جو خود کامل بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو کامل کرتے بھی ہیں۔ اور یہ مالک کریم جو حساب لے گا اس کے حساب لینے کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ بلا حساب ہی جنت عطا فرما دے گا۔ اور باقی جن لوگوں کا وہ حساب لے گا، وہ حساب سارے اولین و آخرین ہوں گے، کتنی دیر میں مکمل فرما لے گا اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کے دنوں میں جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے لحاظ سے نصف دن جو ٹائم بنتا ہے دنیا کے لحاظ سے، اتنی دیر کے اندر اللہ رب العالمین ساری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ تو یہ مالک کریم کی شان ہے کہ اس نے حساب رکھا ہے، ورنہ اگر وہ چاہے تو اپنے عدل سے یا اپنے فضل سے جو فیصلہ بھی فرما دے، حساب بھی نہ لے، تو وہ مالک ہے، اس پر کسی کو اعتراض کا حق نہیں۔ لیکن اس نے اپنے فضل و کرم سے یہ حساب و کتاب رکھا ہے، اور اس لیے رکھا ہے کہ اپنی بخشش کا بھی اظہار فرمائے اور اپنے محبوبوں کی سفارش کے ذریعے ان کی عظمت کا بھی اظہار فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔